اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا جنرل ضیاء اللہ کی بات کرتا ہوں، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسکس کیا تھا، جن کا ٹینیور رہا 1971 سے 1977 تک، اور 1977 سے آنورڈ جو 1988 تک کا دور ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کی تھوڑی سی پہلے سے بات کریں، یا مطلب آپ کے دور کی شروعات کی بات کریں، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائم منسٹر بھٹو کی تھوڑی سی، یعنی کہ ان کے آخری وقت کی، کیونکہ ان کے اوپر کافی حد تک کرٹیسزم اور ان پاپولیرٹی کی وجہ جو ہے ان کے ٹینیور کا اینڈ ہونے کی کافی حد تک وجہ بنی۔ کیوں کرٹیسزم ان کے اوپر کافی حد تک ان کی نیشنلائزیشن پالیسیز کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم ہونے لگ گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو 9 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد بن گیا تھا، جنہیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام دیتے ہیں، جس کا نام تھا پاکستان نیشنل الائنس کا۔ پاکستان نیشنل الائنس جو ہے اس نے یعنی کہ بہت حد تک بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے کافی حد تک انہوں نے ان پاپولیرٹی لوگوں کے درمیان کریٹ کر دی، جس کی وجہ سے بعد میں مارشل لا بھی لگنا پڑا۔ اس کے بعد دوسری بات کریں نمبر 2 کے اوپر، تو بھٹو واز ایکیوزڈ آف ماسٹر مائنڈنگ آف کرائم۔ بھٹو کے اوپر ایک یہ بھی الزام لگ گیا کہ انہوں نے بہت حد تک جو ہے انہیں ماسٹر مائنڈنگ بھی کہا جاتا ہے کرائم کا۔ کیوں؟ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم جو ہے جس کی پاداش میں ان کو بعد میں گرفتار اور سزائے موت بھی دی گئی تھی، وہ تھا کہ مرڈر آف رضا قصوری فادر، کہ رضا قصوری کے باپ جو ہیں وہ بہت ہی ایک پرومیننٹ لائر جو تھے، ان کے قتل کا یعنی کہ وجہ کی ان کے قتل کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بہت حد تک ڈاؤن ہوئی، اور ان کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ بہت زیادہ وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد بات کریں تو آپ نے بھٹو صاحب نے NWFP اور بلوچستان کے اندر جو نیشنل اسمبلی ہیں، یعنی کہ وہاں پر جو پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ آپ نے ڈسمس کروا کر گورنر راج جو ہے آپ نے ان کو فوقیت دی، اور کم از کم آپ نے 1 لاکھ فوج کی مدد سے جو آپ نے وہاں پر ڈپلائی کر دی، آپ نے حالات کو نارمل رکھنے کے لیے، وہ بھی آپ کی کرٹیسزم اور آپ کی پاپولیرٹی کے اندر کافی حد تک ان پاپولر کرنے میں وجہ بھی بنی۔ اس کے بعد ہے پاکستان نیشنل الائنس جو بن گیا تھا، انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم جو الیکشن رزلٹ ہوئے ہیں 1977 کی جو الیکشن ہوئے ہیں، ہم ان کے رزلٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف 14 یعنی کہ سیٹس جو ہیں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کم از کم جو 40 سیٹیں ہیں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہیں، اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، کیونکہ الیکشن میں مکمل طور پر ریگنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مکمل طور پر گورنمنٹ سورسز کو، فیڈرل سیکورٹی فورسز کو اور اپنے یعنی کہ تمام اداروں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ الیکشن جیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 5 جولائی 1977 کو مارشل لا جو ہے وہ لگا، اور جو کہ پولیٹیکل اور سول کے درمیان یعنی کہ پولیٹیکل اور سول کے درمیان یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک ڈسٹارشن کریٹ ہو گئی، جس کے بعد مارشل لا لگنے کے بعد، کیونکہ اس میں ہوا کیا تھا کہ بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب اور ان کی کابینہ کو کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا، لیکن انہوں نے ایک کام جو ہے وہ کنٹینیو رکھا کہ انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام تھا فضل الہی چودھری، ان کو اپنا ٹینیور جو کہ ان کا کنٹینیو رہتا تھا سپتمبر 1978 تک، ان کو اپنا ٹینیور کنٹینیو رکھنے کی ترغیب دی اور ان کو یعنی کہ پریزیڈنٹ رکھا۔ اس کے بعد جو ہے ضیاء صاحب نے 1973 کے اندر 1973 کے آئین کے اندر جو آپ نے 8ویں ترمیم متعارف کروا دی، جس کے بعد آپ نے تمام کی تمام جو نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی جو پاور ہے وہ آپ نے ہولڈ کر لی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ پوسٹ پونمنٹ آف الیکشن اینڈ کال فار اکاؤنٹیبلٹی، کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیوں آخر الیکشن کو ڈیلے کروا دیا، اور آپ نے کون سی ایسی پالیسی متعارف کرائی کہ جس کے آپ نے بہانہ بنا کر آپ نے الیکشن کو ڈیلے کر دیا۔ اچھا جی دیکھیں، ضیاء صاحب نے پرومس تو کیا تھا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر یعنی کہ مارشل لا لگانے کے 5 جولائی 1977 کے بعد آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اکتوبر 1977 کے اندر آپ الیکشن کروا دیں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ان 90 دنوں کے اندر آپ نے جو الیکشن ہے وہ آگے یعنی کہ پوسٹ پون کر لی، کیونکہ آپ نے ایک پالیسی اپنا لی تھی، اور وہ پالیسی تھی کہ ریٹریبیوشن فرسٹ اینڈ الیکشن لیٹر، کہ ہم پہلے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے۔ آپ نے کیا کیا کہ اکتوبر 1977 میں ہی پوسٹ پونڈ آف الیکٹرل پلان اینڈ ڈیسائیڈ ٹو سٹارٹ اکاؤنٹیبلٹی آف پالیٹیشین، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا کہ آپ نے 180 کم از کم جو پارلیمنٹ کے
پریویس یعنی کہ پارلیمنٹ کے ممبرس تھے، ٹھیک ہے، آپ نے 180 کم از کم ان پارلیمنٹیرینس کو آپ نے مال پریکٹس کے ساتھ اور آپ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ اگلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کم از کم 7 سال تک حصہ نہیں لے سکتے۔ 180 ممبران کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا الیکشن سے یا پالیٹکس میں حصہ لینے سے اگلے 7 سالوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو یعنی کہ جب آپ نے مارشل لا لگا دیا تو جو نصرت بھٹو ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زوجہ ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی فیڈرل کورٹ یعنی کہ اس وقت کی سپریم کورٹ یا آج کے سپریم کورٹ کے اندر، جولائی 1977 میں ہی، یعنی کہ مارشل لا لگنے کے بعد آپ نے پٹیشن دائر کی تھی اس میں سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ نے اس وقت کی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت کہ مطلب یہ وقت کی ضرورت ہے، انہوں نے مارشل لا کو لیگل ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب کو یہ بھی ایک گورنمنٹ اپنی کو مضبوط بنانے میں کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے بعد بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی ریجم کو مضبوط کرنے کے لیے کون کون سے حربے اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ملٹری کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ انٹرپٹ اس لیے کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر آن دی بیسز آف پروٹیکٹنگ اسلام اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے اور اسلامائزیشن کی پالیسیز کو متعارف کرانے میں، اس لیے وہ مطلب ڈومیسٹک پالیٹکس میں انٹرپشن پیدا کرتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے ایک یہ بھی اپنے تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان آرمڈ فورسز ور رسپانسبل فار ناٹ اونلی سیف گارڈنگ دا کنٹری ٹیریٹری بٹ آلسو اٹس آئیڈیالوجی اینڈ اسلامک کریکٹر، ٹھیک ہے، کہ مطلب پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ پاکستان کی نہ صرف دھرتی کی سیف گارڈنگ کے لیے ہیں، بلکہ یعنی کہ نہ صرف اس کی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلکہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کے اسلامک کریکٹر کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، یہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اپنے آپ کو مزید پاورفل رکھنے کے لیے اور تمام قسم کی جو ہیں وہ مطلب ڈیزالو کرنے کی، پروونشل اسمبلیز اور الیکشن اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی جو پاورز ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھیں 8th امینڈمنٹ کے ذریعے۔ اس کے بعد آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ متعارف کرائی، جو کہ کسی بھی قسم کی جو کہ آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی سچویشن میں مارشل لا ڈکلیئر کر سکتا تھا۔ تو جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کے تقریباً 11 ممبرس بھی بنے تھے۔ اس کے بعد آپ بات کریں تو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، کہ مطلب آپ کے دور کے اندر، ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو تھی، مطلب اس کے لیے ایک موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کے لیے 1981 کی تقریباً یہ بات ہے۔ تو جب پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو تقریباً اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایگزیکیوٹ کے بعد تو سٹاپ ہو گیا تھا، اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا 4 اپریل 1979 کو۔ اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو ایک قسم کا سٹاپ ہو گیا۔ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک بہت بڑی الائنس بن گئی تھی، یعنی کہ اسلامائزیشن پالیسیز جو ضیاء الحق صاحب نے متعارف کرائیں ان کے تحت، اور وہ بھی یعنی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا تھا۔ اب ان تمام پروسیس کے بعد جو ہے وہ کچھ لائرز نے اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ضیاء الحق صاحب کی ملٹری کی رجم کے خلاف فروری 1981 میں۔ اس کو کہا جاتا ہے MRD، یعنی کہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ انہوں نے یہ یعنی کہ انہوں نے اپنا جو ہے منشور یہ رکھا تھا کہ ہمیں فری اور فیئر الیکشن جو ہیں وہ چاہیے، اور باقاعدہ طور پر نیشنل اور پروونشل اسمبلیز بننی چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ڈنڈا اٹھایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی پالیٹیشین جو بھی ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے تھے، ان تمام کے تمام پالیٹیشینز کا جنرل میسیج کے ساتھ کانٹیکٹ کے اوپر بین لگا دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے بڑے لیول کے اوپر کوئی بھی جلسہ وغیرہ نہیں منعقد کروا سکتے۔ اس کے بعد ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ان کے لیڈرز ہیں، مطلب جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو گھروں کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا، اور ان کو کسی قسم کی بھی آؤٹ ڈور میٹنگ یا کلوز ڈور میٹنگ کی جو ہے انہیں اجازت نہ دی گئی، یعنی کہ دے آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو ہولڈ اینی کلوز ڈور میٹنگ۔ مطلب یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز آپ نے سپریس کرنے کے لیے، ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی اور کسی قسم کی بھی پولیٹیکل موومنٹ کو سپریس کرنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھائے تھے۔ اب اس کے بعد بات
کریں تو ضیاء صاحب نے کی ایک اچھی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ حالات نارمل کر لیے تھے، اور انہوں نے وہاں سے جو ملٹری ہے یا جو فوج جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈپلائی کی تھی انہوں نے وہ اس کو نکال لیا تھا، مطلب وڈرا کر لیا تھا۔ نمبر 2 کے اوپر بات کریں ضیاء الحق صاحب کے دور کی، تو انہوں نے 25 دسمبر 1979 کو جب سوویت یونین نے انویژن کیا تھا، یعنی یو ایس ایس آر جو کہ اس وقت کی بہت بڑی فوجی قوت بھی مانی جاتی تھی، اور انہوں نے انٹروڈ کیا اس کے اندر افغانستان کے اندر، کیونکہ وہ نیچے پاکستان کی طرف آنا چاہتے تھے اور گرم پانی کے اوپر اپروچ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ان کی کمیونزم یعنی کہ جو تھا، کیونکہ وہ کمیونزم تھے، ہم جو تھے اسلامائزیشن تھے، ہم ایک ڈیموکریسی تھے، اور اس وجہ سے ضیاء الحق صاحب نے اپنے ایس ایس جی، آئی ایس آئی اور اس کے بعد جو ہے سی آئی اے امریکہ کی الائنس کے تحت آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، آپ نے یہ طالبان کو بہت حد تک سپورٹ کیا، آپ نے خود طالبان کریٹ کیے، ان کو ٹریننگز وغیرہ دی گئی، ان کو ان کے خلاف لڑنے کی جرت پیدا کی گئی۔ تو یہ تمام پروسیس جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا، جس کے بعد اچھی طرح لڑائی کے ساتھ آپ نے سوویت انویڈرز کے ساتھ جنگ کی، اور آپ نے آخر کار ان کو افغانستان سے مار بھگایا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ کی، تو وہ ہے ریفرینڈم آف 1984 اور الیکشن آف 1985 اور 8th امینڈمنٹ کہ 1984 میں آپ نے ایک ریفرینڈم پاس کروائی۔ ریفرینڈم میں آپ نے کیا دعویٰ کیا؟ ریفرینڈم ہیلڈ ان 1984 اینڈ آپشن واز ٹو الیکٹ اور ریجیکٹ دا فیوچر پریزیڈنٹ یا جنرل، کہ مطلب ان کو صرف عوام کے لیے، اب عوام سے ایک ریفرینڈم پاس کروایا گیا کہ جس میں ان کا جو ملٹری جنرل ہے یا ان کا آنے والا جو پریزیڈنٹ ہے، یا وہ اس کو الیکٹ کر سکتے تھے یا اس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے۔ اور اس میں کویسچن کیا پوچھا گیا تھا کہ کویسچن آسکڈ ان دا ریفرینڈم ویدر دا پیپل آف پاکستان وانٹیڈ اسلامک لا انفورسڈ ان کنٹری، کہ مطلب کیا ملک پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام جو ہے وہ قانون متعارف کرایا جائے۔ تو جناب اس کا جو رسپانس آیا تھا وہ 97% جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہ ان کی فیور میں کاسٹ ہوئے تھے، اور یوں اس ریفرینڈم کے تحت یہ ہمارے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گئے تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب۔ اس کے بعد آپ نے فروری 1985 میں نان پارٹی بیس الیکشن کرانے کا الیکشن کروائے، جس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انہوں نے ان کی مخالفت بھی کی کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن کیا فائدہ، الیکشن ہو گئے، اور اس الیکشن میں یعنی کہ تمام قسم کی دوسری الیکشن پارٹیز کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ایک ون پارٹی سسٹم کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروائی گئی، اور نان پارٹی بیس جنہیں الیکشن کہا جاتا ہے۔ اب ان الیکشن بیسز میں جو چیف منسٹر پنجاب کے بنے وہ تھے جناب اپنا آج کے نواز شریف صاحب، اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر بنے ان کا نام تھا محمد خان جنیجو صاحب۔ محمد خان جنیجو صاحب بہت ہی سادہ لو اور بہت ہی ایماندار، اور اس وقت کی ڈیموکریسی کو فلورش کرنے میں جن کا بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب اب لیکن ہوا یہ تھا کہ مطلب ان تمام قسم کی جو ہیں وہ پارلیمنٹس کو پاورز ٹرانسفر کرنے سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے 8th امینڈمنٹ متعارف کروا کر تمام قسم کی جنرل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی پاور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ 2 بنیادوں کے اوپر وہ ان کو یعنی کہ پاورز آپ نے لے لی تھی، یعنی کہ اگر آپ نے کل کو انہوں نے نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو بھی کرنا تھا تو ان کے پاس 2 ریزن ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت، نمبر 2 کے تحت کہ کوئی بھی یعنی کہ گورنمنٹ کوڈ ناٹ فنکشن ان کانسٹیٹیوشنل مینر، کہ اگر گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل مینر میں کام نہیں کر رہی تبھی وہ ڈسمس کر سکیں گے، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکیں گے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ نے 8th امینڈمنٹ پاس کروا دی۔ اچھا جی، مئی 1988 کے اندر پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب نے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی۔ کیوں؟ آپ نے یعنی کہ آرٹیکل جو ہے آپ نے یعنی کہ 1973 کا جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 58(2)B یا 58(2)B کے تحت بھی آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو اس وقت کے پھر پریزیڈنٹ بن گئے تھے، انہوں نے ریزن یہ لگایا تھا کہ جنیجو صاحب ڈیسیژن ٹو سائن دا جنیوا ایکارڈ اگینسٹ دا وشز آف جنرل ضیاء، کہ مطلب انہوں نے جنرل ضیاء کی مدد کے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر جو ہے انہوں نے جنیوا ایکارڈ جو ہے اس کو سائن کیا تھا، جس کا آپ نے نیشنل اسمبلیز کو آپ نے ڈیزالو کر دی اس بنا کے اوپر۔ اگین پرومس کیا گیا کہ مطلب الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر کروائے جائیں گے، اور 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا پھر سے دعویٰ کیا گیا، اور لیکن اس وقت تک بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ملک بدر
ہونے کی بجائے ملک کے اندر آ چکی تھیں اور ان کی پاپولیرٹی میں بہت حد تک اضافہ ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ ان کی پاپولیرٹی گرو کر رہی تھی. اب بھٹو جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ٹریپ ہو چکے تھے, لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. اچھا جی, اس سے پہلے ہم ضیاء صاحب کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکانومک پالیسیز کی. اکانومک پالیسیز کی بات کریں تو جو نیشنلائزیشن تھا, اس کے بالمقابل آپ نے ڈی نیشنلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن متعارف کروا دی. جتنی بھی جو کمپنیاں تھیں, زیادہ تر جو کمپنیاں نیشنلائز ہوئی تھیں, یعنی کہ جنرل ضیاء اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھیں, وہ ان کے اصل مالکان کو واپس کرنا شروع کر دی گئیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا گیا کہ وہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر, فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر, ٹریکٹرز اور آٹو موبائلز کی کمپنیز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. یہ بھی ایک اچھی بات تھی. اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ اتنا زیادہ بحال نہیں ہو سکا تھا, یعنی کہ کانفیڈنس بہت لو ہی رہا تھا. اور ایٹ دی اینڈ آف 5 year پلان دا سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی وینٹ ٹو دا ریئل اسٹیٹ, اور بہت ساری جو اماؤنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں بھی انویسٹ ہونے لگ گئی تھی. اس کے بعد اگر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایگریکلچر سیکٹر ریمینڈ انڈر ڈیولپ, تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی, کیونکہ فرٹیلائزر کی پرائسز میں جو ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انرجی سورسز جو ہے وہ ان کی قیمت بھی جو کافی حد تک جو ہے وہ اوپر چلی گئی تھی. اور اگر اوورآل گروتھ ریٹ کی بات کریں تو 4.4% سے زیادہ گروتھ ریٹ نہیں جا سکا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اچھا جی, اگر دوسری طرف بات کریں تو جو انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنے تھے, یعنی آئل سیڈ کی پروڈکشن کا, شوگر کی پروڈکشن کا, کاٹن کی پروڈکشن کا, وہ ٹارگٹ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں اچیو نہیں ہو سکے تھے. ضیاء صاحب کی اسلامائزیشن اکانومی کی طرف بات کریں تو آپ نے تقریباً اس وقت جو نیشنلائز کمرشل بینک تھے وہ ان کی 7,000 سے زیادہ برانچیں تھیں پورے ملک کے اندر. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے انٹرسٹ فری کاؤنٹرز جو ہیں وہ متعارف کروائے تھے کم از کم 7,000 نیشنلائزڈ کمرشل بینکس کے اندر 1 جنوری 1980 کو, جو کہ بغیر سود کے جو ہے وہ قرضہ فراہم کرتے تھے. اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جو ہے وہ پراملگیٹ کیا گیا جون 1980 کے اندر, جس کے تحت 2.5% اینولی زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی جائے گی کسی بھی بندے کی کسی بھی بینک میں جو سیونگ ہوگی اس کے اوپر, یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا شیئر ہوگا اس کے اوپر, یا ایسی کمپنی جس میں مسلم میجارٹی ہوگی اگر اس میں مسلمانوں کا جتنا بھی شیئر ہوگا اس کے اوپر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی سالانہ کی جائے گی. اس کے علاوہ جو شیعہ سیکٹر ہیں یا جو فارن ایکسچینج سکیمز ہیں وہ اس چیز سے آزاد تھیں. ان کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پر جو ہے وہ زکوٰۃ 2.5% نہیں کاٹی جاتی تھی. نیوکلیر پروگرام کی بات کریں تو ضیاء صاحب نے نیوکلیر پروگرام کو بہت ہیویلی فنڈڈ کیا تھا, اور آپ نے یورینیم انریچمنٹ پلانٹ جو ہے وہ آپ نے ان کو اوپنلی فنڈ کیا, اور جو کہ کام کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے تحت, یعنی کہ نیوکلیر پروگرام کو بھی آپ نے انکریج کیا تھا. اسلامائزیشن کی پالیسیز کو بات کریں تو پبلکلی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ اسلامک سسٹم کو متعارف کروائیں گے. میئر ٹو اسٹیبلش این اسلامک سسٹم ان پاکستان آلسو ناؤنسڈ شریعہ بینچز, آپ نے شریعہ بینچز بھی متعارف کروائے. دیز لا انفورسڈ آن 2 دسمبر 1978, 2 دسمبر 1978 کو جو شریعہ بینچز کے تحت جو اصول یا قوانین اسلامک تحت اسلامی پالیسیز کے تحت بنائے گئے تھے ان کو پراملگیٹ کیا گیا, ان کو لاگو کیا گیا. تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1 ہجری کو جو کہ بنتی تھی 2 دسمبر 1978 کو, جب آپ نے اسلامی قوانین متعارف کروائے تو آپ نے پوری قوم کے ساتھ خطاب بھی کیا تھا اس بات کے اوپر. اس کے بعد حدود آرڈیننس نمبر 4 کے اوپر آپ نے حدود آرڈیننس متعارف کروائے, جس میں آپ نے پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ نے اگر کوئی بندہ چوری کرے گا تو اس کی یہاں سے کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, جو کہ ایک سرجن کی مدد سے ہاتھ کاٹا جائے گا. اور جو بندہ ڈکیتی کرے گا, یعنی کہ چوری کی سزا اور تھی, ڈکیتی کی سزا اور تھی, جو بندہ ڈکیتی کرے گا اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور اس کا پاؤں بھی ایک کاٹا جائے گا. مطلب اس کا رسٹ, یعنی کہ اس کی دونوں پاؤں کی کلائی سے اور اس کے ہاتھوں کی کلائی سے جو ہے ایک اس کا پاؤں کاٹا جائے گا اور ایک اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بھی جو ہے وہ حدود آرڈیننس متعارف کروایا گیا. اس کے بعد پروہیبیٹیشن آرڈر کی بات کریں تو 1977 کے اندر آپ نے تمام قسم کی شراب کے اندر اوپر آپ نے بین لگا دیا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ شراب پینا, پلانا, بیچنا
یا کسی بھی قسم کا اس کا کاروبار خریدنا یا بیچنا ہر قسم کا منع کر دیا گیا، ایکسیپٹ مطلب ان جو ہیں خاص طور پر نان مسلم جو ہے ان کو اس چیز کے اوپر ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مطلب کرسچینٹی میں بھی اس چیز کی الاؤ ہے، یا نان مسلم جو بھی سیکٹرس ہیں ان میں اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ شراب وغیرہ پی سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا، پلاتا یا بناتا پکڑا گیا، اسے 5,000 جرمانہ یا 6 ماہ قید یا یہ دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں۔ تو اچھا اس کے بعد اگر بات کریں تو ایڈلٹری آرڈیننس، جس کی اندر ہم زنا کی بات کرتے ہیں، زنا کی اگر بات کریں تو 100 سٹرپس یا مطلب 100 کوڑے جو ہیں اس یعنی کہ غیر شادی شدہ بندے کو لگائے جائیں گے، جو چاہے عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی اس میں یعنی کہ ایڈلٹری آرڈیننس کا خلاف یعنی کہ اس کے خلاف کچھ بھی کرتا پایا گیا تو اس کے یعنی کہ 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے، اور اگر خدا وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار بھی کیا جائے گا، مطلب اف میرڈ وڈ بی اسٹون ٹو ڈیتھ، کہ مطلب اسے پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا۔ سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بلاسفیمی لا۔ آپ نے بلاسفیمی لا کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اہل بیت کی شان اور صحابہ اکرام کی شان میں جو بھی بندہ گستاخی کرے گا اس کو سزا کے طور پر یعنی کہ اس کو ایک کوگنیزیبل آفینس میں شامل کر لیا گیا، اور جو بھی بندہ ان کے ڈس رسپیکٹ کرے گا یا کچھ بھی توہین کرے گا ان تمام چیزوں کی، تو ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اور انہیں سزائے موت یا مطلب اچھی خاصی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، یا یہ دونوں چیزیں انہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا جی ضیاء الحق صاحب کا دور، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضیاء الحق صاحب کی پالیسیوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا کویسچن ہو تو پلیز آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔